مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، سلسلہ وار ہمارے پرائم ٹائم میں عنوانات کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے تحت ایک اور اہم ترین موضوع بالخصوص ہمارے بھارتیوں کے لیے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عنوان ہے آر ایس ایس کا مغرب میں تیزی سے بڑھتا ہوا اس کا دائرہ، اس کا پھیلاؤ، کہ کس طرح سے وہ اس وقت الگ الگ انداز میں اپنے پروں کو پھیلاتا جا رہا ہے۔ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ، دراصل افتخار صاحب نے اس سلسلے میں ایک اہم ترین تحریر کو پیش کیا تھا، کچھ دن پہلے نظروں سے گزرا تو سوچا کہ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تفصیلات میں جاؤں گا اس سے پہلے جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں، لوگوں کو بھی جوڑیں۔ ناظرین گرامی، افتخار صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ برطانوی شہر لیسٹر میں جب ستمبر میں اس ملک کی تاریخ کا پہلا ہندو مسلم فساد برپا ہوا، اس سے قبل ہندو انتہا پسندوں کی مربی تنظیم راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ آر ایس ایس کے کئی لیڈران اس ملک کے دورے پر تھے۔ اس فساد کا طریق واردات اسی طرح کا تھا جس طرح عام طور پر ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات برپا کروانے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی کہ مسلم علاقوں سے زبردستی جلوس نکلوا کر، جان بوجھ کر اشتعال انگیز نعرے لگوا کر مسلمانوں کو رد عمل کرنے کے لیے مجبور کروانا۔ صحافت میں اپنی 30 سالہ کیریئر میں نے کئی فسادات کور کیے ہیں، کم و بیش سب کی کہانیاں ایک جیسی ہی ہوتی تھی، کبھی رام نومی تو کبھی گنیش چترتھی تو کبھی کسی اور جلوس کو زبردستی مسلم علاقوں سے گزارنا، یا کسی مسجد کے پاس عین نماز کے وقت اس جلوس کو روک کر بلند آواز میں ڈی جے بجانا۔ ایک اور اتفاق یہ ہوتا تھا کہ اس جلوس یا فساد سے قبل اسی شہر علاقے میں آر ایس ایس یا اس سے وابستہ کسی تنظیم کا اجتماع ہوتا تھا اور واردات کے وقت پولیس غائب ہو جاتی تھی تاکہ فسادیوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ پولیس کی آمد کا وقت بھی اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ فساد میں کس کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، اور پھر موقع پر پہنچ کر مسلمانوں کو ہی غضب کا نشانہ بناتی ہے۔ ایک سینئر پولیس آفیسر وبھوتی نارائن رائے، جو خیر سے ایک مصنف بھی ہیں، انہوں نے فسادات میں ہندوستانی پولیس کے رویے پر ڈاکٹریٹ کے لیے ایک مقالہ سپرد قلم کیا ہے۔ ہندوستان میں جتیندر نارائن کمیشن سے لے کر سری کرشنا کمیشن تک، یعنی فسادات کی تحقیق کے لیے جتنے بھی کمیشن یا کمیٹیاں آج تک بنی ہیں، ان سب نے آر ایس ایس یا اس سے وابستہ کسی نہ کسی تنظیم کو قتل و غارتگری یا لوٹ مار کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ مگر کیا کریں، یورپی ممالک کا جو آج کل ویزا حاصل کرنے والوں سے لمبی چوڑی ضمانتیں اور بیان حلفی لیتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی انتہا پسند تنظیم کے ساتھ ہے، نہ وہ کسی بنیاد پر سوچ یا کسی ایسی تنظیم کی حمایت کرتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں انہوں نے ہندو انتہا پسند تنظیموں کو اس زمرے سے خارج کیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ متعدد تجزیہ کار کئی بار ہندوستان کی حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کو یورپ کی دائیں بازو کی قدامت مگر غیر فرقہ پرست جماعتوں یعنی جرمنی کی کرسچن ڈیموکریٹ یا برطانیہ کی پوری پارٹی سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ بی جے پی کی کمان اس کے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اس کی طاقت کا اصل سرچشمہ اور نکیل ہندو قوم پرستوں کی مربی تنظیم آر ایس ایس کے پاس ہے، جو بلا شبہ فی الوقت دنیا کی سب سے بڑی خفیہ تنظیم ہے، جس کے مالی و انتظامی معاملات کے بارے میں بہت ہی کم معلومات منظر عام پر ہیں۔ چند برس قبل تو برطانیہ کی ہندو ممبر پارلیمنٹ پریتی پٹیل کا ایک خط منظر عام پر آیا تھا، جس میں اس نے آر ایس ایس کے جوائنٹ جنرل سیکریٹری دتارے حسبولے کی برطانیہ آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے برطانوی حکومت سے درخواست کی تھی کہ ان کا استقبال کیا جائے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ نئی سیاسی تاریخ رسم کرنے
اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ آر ایس ایس کی بیرون ملک شاخ ہندو سیوا سنگھ یعنی HSS نے حزب کو لندن میں ایک پروگرام جو آر ایس ایس کے ایک الگ عنوان سے موجود تھی اس کی صدارت کرنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ یہ ممالک 2014 سے قبل تک تو وزیر اعظم نریندر مودی جو تب تک گجرات صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے کو ویزا نہیں دیتے تھے، آج کل آر ایس ایس اور اس کی ضمنی تنظیموں کے لیڈران کی پذیرائی کرتے نظر آتے ہیں۔ حیرت کا مقام ہے کہ مغرب نے جس فاسسٹ نظریے کو 1945 میں شکست دے کر ایک جمہوری لبرل اور تکثیری معاشرے کو تشکیل دینے میں کامیابی حاصل کی، حتیٰ کہ کئی ملکوں میں اس معاشرے کو قابل قبول بنوانے کے لیے فنڈنگ سے لے کر فوجی چڑھائی بھی کی، آخر کس طرح ہندوستان میں پنپتے فاشزم سے اس نے نہ صرف آنکھیں موند لی بلکہ اپنے ملکوں میں بھی اس نظریے کی تبلیغ کی اجازت دے کر اس سے وابستہ لیڈروں کو گلے بھی لگا رہے ہیں۔ خیر برطانیہ میں رونما ہونے والی فسادات سے اندیا ملتا ہے کہ ہندوتوا نظریے نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندوؤں میں جگہ بنا کر ہندوستان کی سرحدیں عبور کر لی ہیں۔ برطانیہ میں ہندوستانی نژاد آبادی کل آبادی کا 2.5% اور پاکستانی نژاد کا 1.5% ہے۔ امریکہ میں 2.7 ملین ہندوستانی نژاد آبادی ہیں۔ میکسیکن کے بعد یہ شاید تارکین وطن کی سب سے بڑی آبادی ہے اور یہ خاصے تعلیم یافتہ اور اعلیٰ عہدوں پر براجمان ہے۔ آر ایس ایس کی دیگر شاخیں یعنی وشو ہندو پریشد VHP بھی ان ملکوں میں خاصی سرگرم ہے، اور یاد رہے کہ یہ تنظیم 1992 میں بابری مسجد کی مسماری میں بھی شامل تھی، جس کی وجہ سے اس پر ہندوستان میں کچھ سال تک پابندی بھی لگی تھی۔ اس دوران جب پولیس اور دیگر تفتیشی اداروں نے اس کے دفاتر کی دہلی اور دیگر شہروں میں تلاشی لی تو معلوم ہوا کہ بابری مسجد کی مسماری کے لیے فنڈنگ ہی یورپ اور خلیجی ممالک سے آئی تھی۔ دراصل وی ڈی ساورکر جس نے اصل میں دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی اور جو ہندوتوا نظریے کے خالق ہے، اس نے ہندوؤں پر زور دیا تھا کہ وہ نئی زمینیں تلاش کر کے ان کو نو آبادیوں میں تبدیل کرے۔ ان کو رہ کر یہ خیال ستا تھا کہ مسلمان اور عیسائی دنیا کے ایک وسیع رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہندو صرف جنوبی ایشیا میں ہندوستان اور نیپال تک ہی محدود ہے۔ اپنی کتاب میں وہ آر ایس ایس کے اکھنڈ بھارت کے فلسفے سے ایک قدم آگے جا کر عالمی ہندو نظام یا سلطنت کی وکالت کرتے ہیں۔ ایک صدی بعد اس وقت آر ایس ایس اور اس کی ذیلی تنظیمیں اس نظریے کو عملاً نافذ کروانے کا کام کر رہی ہیں۔ گویا کہ تنظیمیں یورپ میں 1960 سے کام کرتی ہیں، مگر ان کا دائرہ 2014 میں مودی کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد وسیع اور فعال ہو گیا۔ آر ایس ایس، HSS اور دیگر تنظیمیں اب 48 ممالک میں سرگرم ہیں۔ امریکہ میں HSS نے 32 ریاستوں میں 222 شاخائیں قائم کر رکھی ہیں اور اپنے آپ کو ہندو فرقے کے نمائندے کے بطور پیش کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں بھی وہ سرگرم ہیں۔ ابھی حال ہی میں آر ایس ایس کی تھنک ٹینک انڈیا فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں نے ترکیہ کا دورہ کر کے وہاں حکومتی شخصیات اور تھنک ٹینک کے ذمہ داروں سے بات چیت کی، جو کہ نہایت ہی چونکا دینے والا واقعہ ہے اور اس کا نوٹس لینے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ انفلوئنس ان دی US میں بتایا گیا کہ 2021 سے 2019 تک سنگھ سے وابستہ 7 تنظیموں نے امریکہ میں $158.9 ملین اکٹھے کیے، جس میں اکثر رقم ہندوستان میں نفرت پھیلانے میں خرچ کی گئی۔ $13 ملین تو ایک تنظیم سویلائزیشن فاؤنڈیشن کو دیے گئے تاکہ امریکی یونیورسٹیوں میں تحقیقی کاموں پر اثر انداز ہوں، اور ٹیکس گوشواروں کے مطابق ایک تنظیم اوبرائے فاؤنڈیشن نے امریکی ریاستوں میں نصابی کتابوں اور اساتذہ کی ٹریننگ پر $6 لاکھ خرچ کیے، ان میں سے $1.5 لاکھ کیلیفورنیا کی اسکولوں پر خرچ کیے گئے۔ اسی تنظیم نے سان ڈیگو اسٹیٹ یونیورسٹی کو تحقیق کے لیے کم از کم $68,000 دیے، جس میں سکھ مت، جین مت، بدھ مت اور ہندو مت کی 4 دھرم روایت میں کام کرنے والے اسکالرز کے بارے میں معلومات کا ڈیٹا بیس بنانے کا ایک پروجیکٹ بھی شامل تھا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق کئی تنظیموں کو ہندوستانی حکومت نے ہر ماہ $15,000 سے $58,000 مختلف امریکی اداروں میں لابی کرنے کے لیے دیے۔ امریکہ میں سرگرم سنگھ سے وابستہ 24 تنظیموں نے اپنے گوشواروں میں $97.7 ملین اثاثے ظاہر کیے ہیں، جس میں وشو ہندو پریشد کے امریکی شاخ کے پاس $5.3 ملین تھے۔ نومبر 2020 کو سنگھ نے دیوالی منانے کے لیے ایک ورچوئل جشن منعقد کیا، جس میں سان فرانسسکو علاقے کے 8 میئرز اور دیگر منتخب افراد نے شرکت کی، جن میں کارلا براؤن اور سنجے گہانی، بارہا ہالیڈے اور میلیسا ہرمینڈر اور ڈیو ہڈسن اور للی مین اور ایلن ایل ناگی جو عراق سے ہیں اور باب عمر جو لیئر مور سے شامل ہیں، وہ سب کے سب شامل ہوئے تھے۔ سال 2001 اور 2012 کے درمیان سنگھ سے منسلک 5 اداروں، جس میں ایکل ودیالیہ فاؤنڈیشن آف USA، انڈیا ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیف فنڈ، پرم شکتی پیٹھ
اور سیوا انٹرنیشنل امریکہ کی وشو ہندو پریشد کے ذریعے امریکہ سے $55 ملین ہندوستان منتقل کیے گئے تھے۔ یہ سبھی تنظیمیں ہندوستان میں اقلیتوں پر حملوں اور سماجی پولرائزیشن کی خلیج وسیع کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ ہندوستانی تارکین وطن کا دوغلاپن کس حد تک ظاہر ہوتا ہے کہ جن ممالک میں رہتے ہیں وہاں وہ لبرل اور جمہوری نظام کے نقیب اور اقلیتوں کی محافظ کے بطور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، مگر ہندوستان میں ان کا رویہ اس کے برعکس رہتا ہے۔ مغرب یا خلیجی ممالک میں وہ غیر سرکاری تنظیموں کو کام کرنے کی آزادی کے خواہاں ہیں، مگر ہندوستان میں مودی حکومت کی طرف سے انسانی حقوق اور دیگر 250 تنظیموں پر بیرون ملک سے فنڈ حاصل کرنے پر پابندی لگانے کی حمایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے ادارے کے اثاثے بھارت میں منجمد کر دیے گئے۔ کسی اور ملک میں اس طرح کا قدم تو عالمی پابندیوں کو دعوت دینے کا مترادف تھا۔ ہندوستانی تارکین وطن اور سفارتکار دنیا بھر میں موہن داس کرم چند گاندھی المعروف مہاتما گاندھی کو مورل کمپاس یا آئیکن کے بطور پیش کرتے ہیں، مگر اپنے ملک کی اندرا گاندھی کے قاتل ناتھورام گوڈسے اور اس قتل کے منصوبہ سازوں جن میں ویر ساورکر اور RSS سے وابستہ افراد بھی شامل ہیں کی پذیرائی کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہندوستانی فلم ایکٹریس پریانکا چوپڑا جو اقوام متحدہ کے ایک اعزازی سفیر بھی ہے، اس نے ایرانی خواتین کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ حجاب نہ پہننے کے لیے ان کو انتخاب کی آزادی ہونی چاہیے، مگر بس چند ماہ قبل ہندوستان میں حجاب پہننے پر جس طرح مسلم لڑکیوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے نام تک اسکولوں سے کاٹ دیے گئے اور کئی کو تو امتحان حالوں میں داخلہ نہیں دیا گیا، تو ان کے آزادی انتخاب پر ان کے لبوں کو جنبش بھی نہیں ہوئی۔ کانگریس پارٹی کی بیرون ملک شاخ کے ایک لیڈر کمل دھالیوال کے مطابق جو طالب علم آج کل ہندوستان سے یورپ یا امریکہ کی درسگاہوں میں آتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے ان کی برین واشنگ کی گئی ہو۔ صحافی روہنی سنگھ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ نظریاتی طور پر ان کی پرورش ہندو قوم پرستی کے خول میں ہوئی ہے اور وہ اس نظریے کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جس میں مسلمانوں کے ساتھ نفرت کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ ان میں سے تو ہر کوئی ہندوستان سے چلنے والے کسی نہ کسی واٹس ایپ گروپ کا ممبر ہوتا ہے جہاں اقلیتوں کے خلاف روزانہ ہرزہ سرائی کی جاتی ہے۔ معروف مصنف اور قانون دان ایجی نورانی کی 500 صفحات پر مشتمل ذخیم تصنیف جو RSS پر لکھی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس تنظیم کی فلسفی ہی فرقواریت، جمہوریت مخالف اور فاشزم پر ٹکی ہوئی ہے۔ سیاست میں چونکہ کئی بار سمجھوتوں اور مصالحت سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے اس میدان میں براہ راست کودنے کے بجائے اس نے 1951 میں جن سنگھ اور پھر 1980 میں BJP تشکیل دی اور آج پورے بھارت میں راج کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، کتنی ہی تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مطالعے میں آتی ہیں تو سوچتا ہوں کہ آپ سے بھی شیئر کروں، اس لیے کہ جب آپ کو کوئی چیز پسند آئے اور آپ کے مطالعے میں کوئی بات آئے اور آپ کے نالج میں کچھ اضافہ ہو تو پھر ضروری بنتا ہے کہ وہ دوسروں سے بھی شیئر کی جائے۔ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،